السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ایک مکالمہ مناظرہ پیش کر رہا ہوں جو قادیانی مناظر لقمان ججا اس کے اور مسلم مناظر جناب عمر حنفی صاحب کے درمیان مذہبی آزادی گروپ کے اندر ہوا۔ موضوع اس کا ہے حیات و وفات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو اس پر یہ مکالمہ ہوا تو لقمان ججا نے وہی یہودی والی جو ان کی فطرت ہوتی ہے، یہودیوں والے کام کہ قرآن کی آیات کو جناب اپنے مطلب کی طرح بنا کے لینا اور احادیث کو بھی توڑ موڑ کے پیش کرنا، ایک ٹکڑا لے لینا، تفاسیر سے بات کرنی ہو تو ایک ٹکڑا لے لینا، یہ جو ان کی یہودی صفت ہے، اسی کے مطابق لقمان ججا نے مکالمہ کے اندر ایک حدیث پیش کی۔ پہلے نمبر پہ تو اس حدیث پر بھی کلام ہے محدثین کا، کنز العمال سے پیش کی ہے، سیاستہ میں وہ حدیث ہی نہیں ہے، تو اس کی سند پر بحث بھی ہے، جرح بھی ہے، تو یہ تو الگ بحث ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، مگر اس کو بھی لقمان ججا نے آدھی بات کو پیش کیا، دوسرے حصے کو، اور حدیث کا پہلا حصہ چھوڑ دیا اور کہتا ہے پہلے حصے کو چھوڑو دوسرا حصہ لو۔ تو عمر حنفی صاحب نے جب اسی حدیث کو پورا پڑھا تو اسی سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ آگے مناظرے کے اندر آپ سماعت خود فرما لیں۔ جی ان کی جگہ بھیج دیا، یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ مثل ابن مریم ہے اور مثل ابن مریم نہیں آنا ہے۔ جب پہلے فوت ہو چکے ہیں، جب قرآن کریم گواہی دے رہا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر آنے والا جو ہے وہ مثل ابن مریم ہے، مثل ابن مریم، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثل موسیٰ ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مثل آدم ہیں، اسی طرح ہی یہ تمثیل میں کلام چلتا ہے۔ اب کوئی سمجھنے کی ہمت رکھتا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ تالیاں بجائیں۔ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے زمین و آسمان بنائے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہے۔ جی جب یہ عمر صاحب نے بات کی تو آگے سے لقمان ججا کہتا ہے توبہ 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 استغفار، قرآن کریم کی مخالفت، توبہ توبہ توبہ، صدقے جامع پائی۔ یہ ان کے رٹے رٹائے جملے سننا۔ الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کسی کے مثیل نہیں ہے، میرے آقا کسی کے ذل و بروز نہیں ہے، کسی کے مثیل نہیں ہے۔ آپ کامل نبی ہیں، آپ کامل نبی ہیں۔ میرے نبی کو نبوت کسی کے واسطے سے نہیں ملی، ڈائریکٹ اللہ سے ملی ہے اور اللہ نے ڈائریکٹ دی ہے۔ حضور کی نبوت کسی کا واسطہ نہیں ہے۔ میرا رب اس دن سے پہلے مجھے موت دے دے جس دن میں قرآن کی مخالفت کروں۔ توبہ! قرآن کی مخالفت نذیر کے بیٹے کی اوقات ہے وہ مخالفت کرے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو میرے پہ؟ عمر صاحب آپ قرآن کریم کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں، اتنی بڑی آپ نے قسم اٹھائی اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہو، اصل جو دین اسلام ہے اس کو آپ لوگ چھوڑ چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ آپ کہتے ہو آسمان پر زندہ ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی جو ہے تمہاری دنیا میں ہے، کہ یہاں اسی پر اسی زمین پر ہی زندہ رہو گے، اسی پر ہی مرو گے اور اسی سے ہی نکالے جاؤ گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں اور 2000 سال سے زندہ ہیں، کہ 2000 سال تو بندے کی عمر ہوتی نہیں ہے، اور آپ کے مسیح 2000 سال سے آسمان پر زندہ ہیں۔ یہی تو دلیلیں ہیں جو آپ لوگوں نے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھمائی ہیں۔ جی یہ دیکھ لیں، مرزائی قادیانی جو ہیں یہ رب کی قدرت کے منکر ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، رب کی قدرتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں اللہ مجبور اور لاچار ہے، نقل کفر نباشد، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لقمان ججا کہہ رہا ہے کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین میں ماروں گا، پھر اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔
تو ہم نے کب انکار کیا؟ حضرت عیسیٰ اسی زمین سے پیدا ہوئے، اسی زمین میں مریں گے اور اسی زمین سے اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، تو ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ باقی رہی یہ بات کہ اس آیت کو پیش کرو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑی جہالت اور بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی صریحاً مخالفت ہی ہے کہ اللہ فرمائے کہ تم اسی زمین میں جیو گے، اسی زمین میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے، اور آپ آ کر یہ ہمیں قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہنا شروع کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، بھائی اپنے عقیدے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے عقیدوں۔ جی، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے، اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ مرد خدا وہ زندہ آسمانوں میں موجود ہے، اور ہم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ ہے، اور کہتا ہے لم یمت ولیس من المیتین، کہتا ہے وہ مرا نہیں ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے، وہ اس پر موت ابھی تک نہیں آئی اور وہ مردوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ان کو موت پڑتی ہے، ان کی حیات مانتے ہوئے موت کرتے ہیں، تو موسیٰ کے لیے یہ حیات ثابت کر رہے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، بہرحال آگے ڈیبیٹ سنیں جا۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کہیں کہ عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور آپ مجھے اپنا گھر کا بنایا ہوا عقیدہ پیش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پاس رکھیں سنبھال کے اپنے، میرے پاس مصطفیٰ کی ذات موجود ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ مِنْ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور لائیں گے اہل کتاب اس پر ایمان اس کی وفات سے پہلے، یعنی عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ معنی ہم اپنی مرضی کا بیان نہیں کرتے، یہ مرزا قادیانی جب قرآن مقدس کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو یہ اپنے گھر سے معنی پیش کرتے ہیں، اس کی مثال 14 صدیوں میں کہیں نہیں ملتی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی مفسر سے، اپنے گھر سے معنی گھڑ کے لاتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب اس کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، اس کا معنی ہم پیش کرتے ہیں نبی کے صحابی سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس میں سب سے پہلے جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر کے بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے حاکم عادل بن کر۔ یہ پہلی حدیث نقل کی، اور آخر میں جب حدیث نقل کر لی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس پر تم یہ قرآن مقدس کی آیت بھی پڑھ سکتے ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے۔ تو آیت قرآن کی ہے، حدیث نبی کی ہے، معنی صحابی کا ہے، ہم یہ پیش کرتے ہیں، مگر یہ نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ حدیث کی، نہ صحابی کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا الزام نہ لگائیں۔ شکریہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ ابن مریم لم یمت انہ رجع الیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، آئیں گے تمہارے پاس قبل قیامت۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام بقول آپ لوگوں کے فوت نہیں ہوئے، اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اور کتنی صدیوں میں کتنا عالم جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ وہ اہل کتاب ایمان لانے کے بغیر ہی مر گئے ہیں، بتاؤ۔ لقمان جیسا صاحب، اب آپ کی قرآن دانی ختم ہوئی نا یہاں پہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لتؤمنن میں نون ثقیلہ ہے جو مضارع کو ماضی کے لیے بنا دیتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، مضارع کو مستقبل کے لیے بنا دیتا ہے، سوری، مستقبل کے لیے، مضارع کے لیے نہیں۔
ایسے ہی غلط بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ کی بات صرف کی ہے، ٹھیک ہے، نزول مسیح کی بات کی ہے صرف. یہ نہیں کہا کہ وہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ جیسے کہ آپ منگوانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے نہیں. سامعین محترم، یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح ہوں گے، وہ حقیقی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. مرزا قادیانی کا نام تو یہ لیتے ہیں، لیکن یہ مرزائی قادیانی جوتے برساتے ہیں مرزا قادیانی کے سر پر، اس کی قبر کو جوتے مارتے ہیں. مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر ہی لکھا ہے کہ جو بات قسم اٹھا کر قسم کھا کر کہی جائے اس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کے حقیقی معنی لیے جائیں گے. اگر اس کے حقیقی معنی نہ لیے جائیں، جو قسم والی بات ہو، اس کے اندر اگر تعویل کی جائے، حقیقی معنی نہ لیا جائے، حقیقی بات نہ لی جائے، تو اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھا کر کہا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ہی نازل ہوں گے، تو نعوذ باللہ رسول اللہ کی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ قسم والی بات کے اندر تعویل نہیں ہو سکتی. تو یہ مرزائی کیوں مرزا قادیانی کی قبر پہ جوتے برساتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ کوئی ایسا عیسیٰ آئے گا. یہ آپ کا وہم ہے، اس وہم کو نکال پھینکیں، یہ عقیدہ رد کر دیں. اس کو فائدہ ہے اس میں، اسلام کی زندگی ہے اس میں. ورنہ گفتہ مسیح دیکھا ہے آپ نے، اوپر آئیڈیو لگائی تھی کسی نے تو کیا کہہ رہی تھی، دیکھ سنے نا آپ نے. اس لیے جان بوجھ کر ان کے ہاتھوں میں دلیلیں نہ تھماؤ. عیسیٰ علیہ السلام موت ہو گئی ان کی، فوت ہو گئے، قبر میں ڈال دیے جائیں گے، آپ نہیں دیکھو گے اس کا منہ. یہ ادھر ادھر کی باتیں آپ عمر صاحب کر رہے ہیں. سیدھی سی سادہ سی بات ہے، آج جو اتنا عالم مر رہا ہے بغیر عیسیٰ کے، جو ہے وہ تو ایمان لائے بغیر ہی فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. اور ہر صدی میں جو ہے ایک پور جو ہے وہ پک جاتا ہے اور مر جاتے ہیں انسان. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ ان میں تو عیسیٰ کو بھیجا ہی نہیں ہے. جناب یہ آپ کی سوچ ہے نا. ہم نے ایمان لایا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا. ہم اللہ کے قرآن پر، رسول اللہ کے فرمان پر، صحابہ پر ایمان لے کے آئے ہیں. اب جو قرآن نے کہہ دیا ہے، جو نبی نے فرما دیا ہے، جو صحابہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اپنی عقل وہاں استعمال نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے تو لوگوں کے سامنے رات کا معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل نے تمسخر اڑایا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں آپ جناب اتنی سیر کر کے آ گئے. تو ابو جہل آ گیا حضرت ابوبکر کے پاس. حضرت ابوبکر کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، عقل تو تسلیم نہیں کرتی. ابو جہل نے کہا کہ یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ساری دوسری کائنات ساری اگر یہ بات کرے، تو بھی کرے، تو میں نہیں مانوں گا. اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو پھر اس سے زیادہ سچ کو نہیں ہو سکتا. تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو قرآن کہہ دے، رسول اللہ کا فرمان کہہ دے، صحابہ کہہ دیں، اس کو ماننا ہے. ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے. یہ قادیانی اپنی عقل کا ماتم کرتے رہتے ہیں، نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ حدیث کی اور نہ صحابہ کی. جی یہ عمر صاحب نے تفسیر ابن کثیر سے قرآن مقدس کی آیت کا یہ تفسیر لگا دی ہے، انی متوفی کا ورافع کا، اس آیت کی. مگر قادیانیوں کو کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے. کھوتے نو کی پتہ گلکند کیڑی شے ہوندی ہے. یہ پڑھنے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے اسکین لگا دی ہے اس کا، تفسیر ابن کثیر سے. آگے یہ لقمان ججا نے جناب حوالہ لگا دیا جناب اپنے ہی نام نہاد خلیفہ کا جو ہے ترجمہ قرآن. یہ متوفی کا معنی میں تجھے وفات دوں گا. بس یہ ایک سکین لقمان ججا کے پاس ہے، ہر جگہ پہ لگاتا رہتا ہے. یہ توفی کا معنی جناب موت کر کے، حالانکہ یہاں اس کا یہ معنی نہیں ہے. یہ کنز العمال سے اس نے حدیث لگائی ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے، آپ نے غور سے سننی ہے. آدھی حدیث پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں آدھی پیش کرو، آدھی پیچھے نہیں پڑھنا. کہتا ہے پیچھے نہیں پڑھنا، بس یہی منشا تھا رسول اللہ کا. جب پکڑ کی گئی تو پھر بھاگ گیا. لقمان صاحب اگر یہ روایت
روایت مان لی جائے تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ اگلے سے پہلی عمر ہونی چاہیے تھی آدھی، اور رسول اللہ جو ہیں وہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، 60 سال میں تو نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو مرزا جی کی عمر حضور علیہ السلام سے آدھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہونی چاہیے تھی تقریباً 30 سال یا 32-33 سال، ٹھیک ہے، 32.5 سال، 32 سال 6 مہینے، اور مرزا جی کی وفات کے وقت عمر تھی 63 سال۔ تو اب بتائیں اس حدیث سے مرزا جی جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یار یہ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر پچھلے نبی سے آدھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو پہلے نبی گزرا ہوتا ہے اس کے اگر 100 سال ہے تو اس کے بعد جو نبی آئے گا تو اس کی عمر 50 سال ہوگی۔ یہ بات اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور آگے یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال ہوئی اور میری عمر اس سے آدھی ہوگی۔ اب لقمان ججا نے یہ آدھی بات تو لے لی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال ہے اور میری آدھی ہوگی، مگر پچھلی بات کو نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر آنے والے نبی کی عمر پچھلے نبی سے آدھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 برس تھی، تو مرزا قادیانی کی 31.5 سال ہونی چاہیے تھی، مگر مرزا قادیانی دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلیفہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی 75-76 سال عمر تھی، اور مرزا قادیانی کی عبارتوں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی عمر جناب 68 یا 69 سال تھی، تو وہ تو حضور سے ہی زیادہ ہو گئی، حالانکہ آدھی ہونی چاہیے تھی، تو اس سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ جی میرے محترم، اس جگہ پہ لفظ توفہ کے معنی موت نہیں ہے، غلط ترجمہ کیا جس نے بھی کیا ہے۔ مان کیوں نہ لی جائے، آپ اسی لیے تو مانتے نہیں ہیں نا ان چیزوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری عمر عیسیٰ علیہ السلام سے آدھی ہوگی۔ ہاں جی، 1-2-4 سال زیادہ کوئی کم ہو جائیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو فرمایا ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ اب پکڑے جا کر ان کو پکڑے جنہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن بات تو موجود ہے، ہم تو یہ کہیں نہیں 3-4 سال زیادہ ہونے سے فرق پڑتا ہے جناب، بالکل فرق پڑتا ہے۔ آپ کے نزدیک نہ پڑتا ہو کیونکہ آپ قادیانی ہیں، ویسے فرق پڑتا ہے۔ اچھا اگر نہیں پڑتا تو مجھے بتائیں نا کہ پھر مرزا صاحب کی عمر حضور سے آدھی کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ شروع میں لکھا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے نبی کی آدھی ہوتی ہے، تو مرزا صاحب کی عمر تو آدھی ہونی چاہیے تھی، 32 سال یا 33 سال، وہ تو 68 سال تک گئے ہیں، تو کیا اس حدیث سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت نہیں ہو گئے؟ لازمی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی عمر جو ہے وہ رسول اللہ سے آدھی ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے آدھی ہوگی، بس۔ نہیں، لازمی کیوں نہیں ہے؟ بالکل لازمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آنے والے نبی کی عمر اس سے پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے۔ حدیث ذرا پوری پڑھیں نا آپ غور سے، ذرا حدیث پوری کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر آنے والے نبی کی عمر اس سے آنے والے نبی کی عمر اس سے پہلے والے سے آدھی ہوتی ہے، یہ تو لازمی ہے، ورنہ آپ تو خود منکر حدیث بن رہے ہیں یہ حدیث لگا کے۔ لقمان صاحب اپنے خلاف ہی والا لگا دیا ہے آپ نے، خود کو ہی پھنسایا یہ والا لگا کے آپ نے، مجھے پتا تھا ایسا والے گا۔ میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ میری عمر، وہ اپنی عمر بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میری عمر عیسیٰ علیہ السلام سے آدھی ہوگی، بس یہی منشا ہے ان کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام میں 120 سال ان کی عمر ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہوئی، تو آدھی ہوئی نا، برابر ہی ہوتا۔ نہیں، رسول اللہ کا منشا آپ نہیں بتائیں گے، وہ حدیث خود بتائے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے رسول اللہ کا منشا کیا ہے؟ میں ایک زندگی سے سنوں گا کہ نبی کا منشا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے شروع میں 7 روزے میں کہا ہے، جو حدیث آپ نے لگائی ہے اسے پڑھیں غور سے، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب کی عمر اس لحاظ سے اس حدیث کو اگر صحیح مانیں، جو مانیں گے تو پوری مانیں گے، ورنہ پوری کا انکار کریں گے۔ مانو گے تو پورا مانو گے، آدھا نہیں، میٹھا میٹھا ہپ پپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات نہیں چلے گی یہاں پہ۔ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، قرآن نے یہ طریقہ منافق کا بتایا ہے، منافق نہ بنے، منافق نہ بنے لقمان جزا صاحب۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں اگر بشرط صحت، اب تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے. مرزا صاحب کی عمر حدیث کے مطابق کم از کم 33 برس ہونی چاہیے، بلکہ 33 بھی نہیں، 31.5 سال ہونی چاہیے. 31.5 سال، اس سے اوپر عمر ان کی نہیں ہونی چاہیے. حدیث پڑھو گے تو پوری پڑھو گے. منشا حدیث کا لقمان نہیں بتائے گا، حدیث خود بتائے گی اپنا منشا. عمر دیوبند صاحب، یہاں پر کوئی کسی نے کڑوا حرف اور میٹھا حرف وغیرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کی عمر بتائی ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے، میری ان سے آدھی ہوگی. تو مرزا کو تو کم از کم جھوٹا کذاب لانتی دجال کہہ دو. رسول اللہ اگر پہلے نمبر پہ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اگر مان بھی لیا جائے اس حدیث کو تو پھر بھی مرزا قادیانی تو گیا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. اس حدیث سے مرزا قادیانی لانتی کذاب دجال ثابت ہو رہا ہے. اگر یہ حدیث واقعتاً رسول اللہ کا فرمان ہے تو پھر اس حدیث کا پہلا حصہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پہلے حصے میں یہ بات موجود ہے کہ ہر آنے والے نبی کی اس سے پہلے عمر جو ہے اس سے پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے. ہر آنے والے نبی کی عمر اس سے پہلے آنے والے نبی کی عمر سے آدھی ہوتی ہے. تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے میری 70 سال سے اوپر ہے، اس کے خلیفہ کہتے ہیں، اور اس کے بقول اس کی 69 سال عمر بنتی ہے. حضور کی عمر 63 سال تھی تو حضور سے زیادہ ہو گئی، حالانکہ آدھی ہونی چاہیے تھی 31.5 سال. تو مرزا قادیانی نبی نہ ہوا، جھوٹا ہو گیا. اب یہ سامعین آپ نے دیکھنا ہے، لقمان ججا اس بات پر بھاگ گیا ہے. بس اب آپ مجھے جو مرضی کہتے رہیں، زندگی کہیں، جو آپ جیسے مرضی الٹا لٹکیں، آپ کی مرضی ہے. لقمان صاحب حدیث پوری پڑھیں. اللہ کے نبی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے. تو مرزا صاحب کی عمر نبی پاک سے آدھی ہونی چاہیے تھی. جی مرزا صاحب نے کب کہا ہے کہ مجھے مینسز آتے ہیں؟ جی یہ اب لقمان ججا صاحب بھاگ گئے ہیں جناب. یہ اب مینسز والی بات جو کر رہا ہے یہ کسی اور کو ٹیگ کر رہا ہے. عمر انفی صاحب کو اس نے اب ٹیگ نہیں کیا، یہ اب بھاگ چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آخری وائس ہے جناب عمر صاحب کی، یہ 16 سیکنڈ والی، دوبارہ سن لیں. لقمان صاحب حدیث پوری پڑھیں. اللہ کے نبی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے نبی سے آدھی ہوتی ہے. تو مرزا صاحب کی عمر نبی پاک سے آدھی ہونی چاہیے تھی. جی یہ آخری سوال تھا عمر انفی صاحب کا، جو حدیث پر اس نے جھوٹ بولا اور یہودیوں والا کام کیا. آدھی حدیث لقمان ججا نے لی اور آدھی چھوڑ دی، جس سے مرزا قادیانی کذاب اور دجال ثابت ہو رہا تھا. تو جب پھنسا تو بھاگ گیا. یہ آخری آڈیو عمر صاحب کی ہے، اس کے بعد لقمان ججا کی کوئی آڈیو نہیں ہے. لقمان ججا صاحب تتر بتر ہو گئے جناب. یہ ہے ان لوگوں کی اوقات، یہ ہے ان لوگوں کی بدماشی، یہ ہے ان قادیانیوں کا قرآن اور حدیث پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان، جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں قرآن پر، حدیث پر اور صحابہ پر، اور اپنے گھڑنتو معنی لے کے آتے ہیں، ہر چیز پہ اندر جھوٹ بولتے ہیں. تو سامعین آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی ہے. انشاءاللہ العزیز اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.